من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے سامان پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، اسے مراد کیا ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے بندہ ہدایت پا جائے، لیکن جب بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ مواقع بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ بھٹکاتا کس کو ہے؟ جو نشانیاں دیکھ کر نہ سمجھے، نہ مانے، پھر وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو اپنی ہی خواہش پہ چلنا ہے، اپنی ہی مرضی کرنی ہے، تو قرآن زبردستی تھوڑی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے تھوڑی لگے گا دیکھو تم نے مجھے پڑھا ہوا ہے، اب مجھے نہ چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں۔ تو جن کو وہ بھٹکا دے، اور بھٹکاتا وہ کس کو ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ یہ جو کتے کی مثال دی گئی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اس سے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے یا صرف وہ پتہ نہیں کس کے لیے، وہ کوئی تھا اس کا تو نام بھی نہیں پتا ہمیں؟ اس مثال سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین سے انسان دور جب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی محبت میں یا لالچ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ہم نے اس کو آیات کا علم دیا، لیکن اس نے وہ لبادہ اتار دیا، یعنی دین کی جو شناخت تھی وہ پرے پھینک دی۔ لباس بھی شناخت ہے، تو لباس کب اترتا ہے؟ جب انسان کا اندر سے دل بدلتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ وہ لباس کی شناخت بھی اتار دی، اخلاق کی بھی، گفتگو کی بھی، معاملات کی بھی، رویے کی بھی، کیونکہ دین صرف کسی نظریے کا نام نہیں، دین تو ایک عملی چیز کا نام ہے۔ تو جب ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے تو پھر نہ اس کی نمازیں رہتی ہیں اور نہ ہی اس کے دیگر فرائض رہتے ہیں۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کسی کا دل دکھا رہا ہے یا اس کی دل جوئی کر رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، پھر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ نے اس کے لیے راستے کھولے تھے، اللہ نے اپنے خاص کرم کے ساتھ اس کو نوازا تھا۔ آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات اس کو دی تھی، لیکن اس نے ان آیات کے پابندی گوارا نہ کی اور ان کو ایک طرف پھینک دیا۔ فانسلخ منھا، خود اس میں سے نکل گیا۔ سانپ کی کیچلی اترنے کے عمل کو انسلاخ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھی سانپ کی کیچلی اتری ہوئی؟ پورے کا پورا سانپ اس میں سے نکل جاتا ہے اور پوری کی پوری کھال پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جب پورے کا پورا اندر سے نکل گیا نا، تو اب آیات تو پوری زندگی کا ہمارا احاطہ کرتی ہیں، اندر باہر کا، سوچ کا، بول کا، نگاہ کا، سننے کا، یعنی کمپلیٹ ایک ڈفرنٹ انسان ہوتا ہے نا جب اللہ کی آیات یا احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سوسائٹی میں گھل مل کے رہنا ہے، اسیملیٹ ہونا ہے، لہٰذا وہ لوگوں کی طرح بننے کے لیے ان ساری پابندیوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے اور بھٹک کر رہتا ہے، اور پھر نتیجتاً خاسرون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ دنیا میں گھلنا ملنا کیوں چاہتا ہے؟ وہ آیات کی پابندی سے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی خواہشات اس ذریعے سے بھی پوری کر سکتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ جب انسان دین میں ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز حرام ہو جاتی۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، تو اس وقت اسے ابتدا میں کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو کڑوی دوائی پینی پڑے، تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا، آنکھیں ناک بند کر کے بس کسی طرح اس کو اندر اتارتا ہے۔ لیکن جب دوا چلی جاتی ہے اور اس دوا سے انسان کو فائدہ ہونے لگتا ہے، اس کا دکھ درد دور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نیکسٹ ڈوز لینا آسان ہو جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ ڈوز لینے سے اور صحت ہوتی ہے، تو اب اس کا اور حوصلہ بڑھتا ہے، پھر اگلی ڈوز پھر لے لیتا ہے، اور اس طرح وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اطاعت
مشکل کام لیکن اطاعت کا نتیجہ لذیذ ہوتا ہے. اطاعت میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. اچھا، اس لذت میں انسان ایسا سرشار ہوتا ہے کہ پھر اطاعت کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مزید لذت ملتی، پھر اور اطاعت کرتا ہے، اور قربانی کرتا ہے، پھر اور لذت ملتی. لہذا سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اب جیسے شراب پینے والے اگر ایک گھونٹ پیتے ہیں تو اس سے بظاہر وہ گھونٹ کوئی خوشگوار نہیں ہوتا، کوئی بہت لذیذ چیز نہیں ہے شراب. تو اب کیا ہے، اس نے وہ پیا، اس میں اس کو لذت ہوئی، اب مزید مزید مزید. تو گناہ کا ایک مزہ جو آتا ہے گناہ کر کے، پھر اس سے آگے اور اس سے آگے اور پھر انسان اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم ان آیات کی پابندی قبول کرتے تو ہم تمہیں اسی میں ہی لذت دے دیتے. جی ہاں، جمنا ضروری ہے، تو اسی میں ہی تمہیں فائدہ ہو جاتا، اسی سے ہی تمہیں بلندی مل جاتی. لیکن تم نے اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے دنیا کے حقیر فائدے حاصل کرنا چاہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور تمہارا دشمن تم پہ غالب آ گیا. یعنی کہ وہ آیات سے نکلنے کا عمل اتنا سموتھ ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ دنیا کی طرف جانے میں جیسے سپورٹ ملتی جاتی تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھسلنے کا عمل ہوتا ہے نا. تو جب کوئی چیز پھسل کے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھسلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور پھسل کے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. شیطان تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ ذرا سا یہ نرم پڑے اور ذرا سا یہ لپکے تو میں اس کو پکڑ کے اور نیچے لے آؤں. مشکلات تو لازمی آتی ہیں اور وہ امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور جب انسان فرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے. اصل میں دنیا میں آئے جو امتحان کے لیے، تو ہم سوچیں کہ امتحان نہ ہو اور امتحان کے بغیر ہی پاس ہو جائیں اور امتحان کے بغیر ہی اگلے درجے پہنچ جائے، یہ محال ہے.